کے ساتھ پکڑ لینا. دیکھو دیکھو میری سنت سے اعراض مت کرنا. اگر اختلاف سے بچنا ہے, دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے بچانا ہے, تو میری سنت کو, خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا. یہ لیجئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے یہ وصیت کی. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. اللہ کے نبی نے دوسری وصیت یہ بھی کی, لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کائنات کی کوئی بھی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی, کوئی بھی طاقت تمہیں راستے سے ہٹا نہیں سکتی. کتاب اللہ و سنتی, ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت. ابھی تو میں قرآن سنا رہا ہوں, حدیث سنا رہا ہوں, ابھی واقعات میں جب آؤں گا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی آ جائیں گے. ایسے دردناک واقعات دیکھیے, صحابہ کے سامنے جب ایسے مناظر آتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے. ان کو بھی مسئلہ معلوم نہیں, ان کو بھی مسئلہ معلوم نہیں. ان کی عقل میں جو آیا انہوں نے کر لیا, دوسرے کی عقل میں جو آیا اس نے کر لیا. لیکن جب اللہ کے رسول سے ملے, دونوں نے کہا اللہ کے نبی میری عقل یہ کہہ رہی کہ میں نے ایسا کیا, دوسرے نے کہا میری عقل ایسے کہہ رہی کہ میں نے ایسا کر لیا. اللہ کے رسول فرماتے تم دونوں نے غلط کیا. میرے بھائیوں, پھر اللہ کے نبی اپنا طریقہ بتاتے ہیں کہ ایسا کر لینا تمہارے لیے کافی تھا. اور صحابہ یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں آپ نے ہماری بات کیسے ریجیکٹ کر دی, نہیں. اور اللہ کے رسول دونوں کو کہہ رہے غلط. پتہ یہ چلا کہ دین کے معاملے میں حجت نہیں چلائی جائے گی, دلیل مانی جائے گی تو جناب محمد رسول اللہ کی بات کو. یہاں تک کہ صحابہ, اللہ کے نبی صحابی سے بھی کہہ رہے تم نے بھی غلط کیا اور تم نے بھی غلط کیا, تم نے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور تمہیں بھی ایسا نہیں. اللہ کے رسول ہم لوگ اکیلے تھے, ٹیلی فون کا زمانہ نہیں, موبائل کا زمانہ نہیں کہ آپ سے بات کر کے پوچھ لیں. ہم لوگ پھنس گئے, کیا کریں, مسئلہ معلوم نہیں تب کیا. میں نے اپنا قیاس دوڑایا, انہوں نے اپنا قیاس دوڑایا اور دونوں نے عمل کر لیا. اللہ کے نبی نے کہا دونوں نے غلط کیا, چلو ایسا کر لینا تمہارے لیے کافی تھا. دیکھیے ابھی آئیں گے واقعات آپ کے سامنے, لیکن قرآن اور حدیث کی دو چیزیں میں نے, دو آیتیں پیش کر دی, دو حدیث تھی. یہ تھا اتفاق اور اتحاد. آئیے, جن بزرگوں کا نام لے کر کہا جاتا ہے کہ میں ان کا ماننے والا ہوں, ان بزرگوں نے بھی اختلاف کو مٹایا, اور چاروں امام اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اللہ ان بزرگوں پر اور ان اماموں پر قیامت کی صبح تک اپنی رحمت کی بارش نازل فرمائے. جو ان اماموں کی شان میں گستاخی کرے وہ اہل حدیث تو بہت دور کی بات, وہ پرلے درجے کا مسلمان, نچلے درجے کا مسلمان بھی نہیں, وہ فاسق اور فاجر کہلائے گا ان بزرگوں کی شان میں گستاخی کرنے والا. لیکن اتنا یاد رکھنا, جو شخص ان بزرگوں کو بھی اگر محمد رسول اللہ سے اوپر اٹھا دے تو اس کے بھی ایمان کی خیر ہے. باتیں دونوں طرف ہیں. چاروں اماموں نے اپنی زندگی میں اپنی برات کا اظہار کر دیا اور اس دنیا سے جانے سے پہلے کہہ دیا دیکھو دین کی بہت سی باتیں مجھ تک نہیں پہنچی, میں نے اپنے قیاس سے بتا دی ہے. اگر میرے جانے کے بعد تمہارے پاس قرآن کی کوئی آیت آ جائے, نبی کا کوئی فرمان آ جائے اور میری بات نبی کی بات سے ٹکرا جائے, میری بات نبی کی بات سے الگ ہو جائے, تو میری بات چھوڑ دینا اور اللہ کے نبی کی بات کو لے لینا. اسی لیے چاروں کو ہم بزرگ کہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا میں نے جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہر حال میں ماننا, نہیں. انہوں نے یہ کہا جب صحیح حدیث آ جائے تو اسی کو لے لینا. وہی میرا مذہب ہے, وہی میرا دین ہے, وہی میرا